الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسم نیوندرا یا شگن یا سلامی دینے کی رسم کہ جس کی بنیاد ہزاروں سال پہلے ہندو سادھوؤں، سنتوں اور مہارشیوں نے صرف یہ رکھی کہ 1 روپیہ دلہے کو لکشمی دیوی کی بھیٹ یا چڑھاوے کے نام پر دیا جاتا تاکہ وہ مستقبل میں خوشحال ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رسم ایک باقاعدہ معاشرتی فنکشن کی شکل اختیار کرتی گئی اور آج اس رسم میں مالیت ہزاروں، لاکھوں اور بعض شادیوں میں کروڑوں روپے تک جا پہنچی ہے۔ قدیم ہندو لٹریچر جو کہ ان کتابوں پر مشتمل ہے جن میں ان رسومات کی بنیاد درج کی گئی ہے کہ کس رسم کو کس وجہ سے شروع کیا گیا، ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو رسم نیوندرا یا شگن ہے یہ اس لیے ایجاد کی گئی تاکہ غریب آدمی کی شادی کے موقع پر مدد کی جا سکے۔ اور موجودہ ہندو معاشرے میں بھی یا سکھ معاشرے میں اگر آپ کسی فرد سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کا یہی جواز پیش کرتا ہے کہ یہ رسم اصل میں غریب آدمی کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے، مگر معاشرتی تجربہ یا حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ منطق بالکل غلط ہے، کیونکہ غریب آدمی کی شادی پر ہزاروں روپیہ نیوندرا اکٹھا ہوتا ہے مگر امیر آدمی کی شادی پر لاکھوں روپیہ نیوندرا اکٹھا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ امداد ہو تو غریب آدمی کے ہاں زیادہ نیوندرا اکٹھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کبھی بھی ہندو معاشرے میں یہ نہ دیکھیں گے کہ ہر کوئی ہر غریب کی شادی میں نیوندرا دیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ نیوندرا رشتہ داری، دوستی یا تعلقات کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، خواہ نیوندرا لینے والا امیر ہو خواہ نیوندرا لینے والا غریب ہو۔ اب ایک اور صورتحال کی طرف غور کریں۔ ایک ہندو شادی میں لاکھوں روپے کی آتش بازی کی جاتی ہے، لاکھوں روپے پھینکے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے گانے بجانے والوں کو دیے جاتے ہیں۔ اب ایسا شخص بھی امداد کے نام پہ نیوندرا لیتا ہے، اگر وہ نیوندرا لینے کا حقدار ہے، امداد کا حقدار ہے، اس کے پاس مہمانوں کے کھانے کا جو خرچ ہے وہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ شادی کی ان فضولیات میں لاکھوں روپیہ کیسے اڑا دیتا ہے؟ اور اگر اس کے پاس شادی کی ان فضولیات پر لاکھوں روپیہ اڑانے کے لیے موجود ہے تو پھر نیوندرا کے نام پہ امداد کیوں لیتا ہے؟ یہ تو عجیب منطق ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کی نیوندرا کے نام پہ مدد کر رہے ہیں جو لاکھوں روپیہ پھینک رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے اور گانے بجانے والوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ منطق بالکل معاشرتی تجربے پر درست ثابت نہیں ہوتی۔ قدیم دور میں ریاستوں کے حکمران اور راجے اور بڑی بڑی سلطنتوں کے مہاراجے بھی نیوندرا دیتے اور لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک نیوندرے کا جو پنجاب کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نیوندرا ہے کہ جس کے بعد ویسا نیوندرا کسی شادی پر نہ دیا گیا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہے مہاراجا رنجیت سنگھ کے پوتے کنور نونہال سنگھ کی شادی جو کہ 1837 میں ہوئی۔ چلیے شیر پنجاب مہاراجا رنجیت سنگھ جی کے بارے میں جانتے ہیں، جن کا جنم ماڈرن ڈے پاکستان کے گجرانوالا میں 13 نومبر 1780 کو ہوا تھا۔ جنم کے سمے اسمال پوکس سے گرست ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی بائیں آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ ماتر 10 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ پہلی بیٹل لڑی اور اپنی ٹین ایج میں اپنے پتا کی مرتیو کے بعد انہوں نے افغانز کو کھدیڑنے کے لیے بھی کافی ساری جنگیں لڑی۔ 1799 میں سکھ مسلس کو یونائٹ کر کے انہوں نے سکھ سامراجیہ کی نیو رکھی، جس کے بعد 1801 میں انہوں نے سکھ سامراجیہ کے مہاراجا کا ٹائٹل ایزیوم کیا۔ 13 نومبر 1780 کو ہوا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے پہلی بار لڑائی تب لڑی جب وہ کیول 10 ورش کے تھے اور 17 ورش کی آیو میں انہوں نے افغانستان کے راجا جمان شاہ دررانی کے بھارت پر آکرمن کو وفل کر دیا اور اگلے ورش امرتسر کی لڑائی میں رنجیت سنگھ سے ہار گئے۔ ایک بچے کے روپ میں سنگھ چیچک سے پیڑت ہو گئے جس کے پرینام سوروپ ان کی ایک آنکھ چلی گئی۔
1901 में केवल 20 वर्ष की आयु में उन्हें महाराजा का ताज पहनाया गया। ये हमारे पास तारीख़ पंजाब है जो कि सैयद मोहम्मद लतीफ़ की तसनीफ़ है। इस किताब में ज़िक्र है महाराजा रणजीत सिंह का, जो कि खालसा राज या सिख हुकूमत के महाराजा रहे 1780 से 1839 तक, और उनकी ये हुकूमत फैली हुई थी दिल्ली से लेकर काबुल तक, और उनका दारुल हुकूमत था लाहौर। इस किताब में उनके पोते कंवर नौनिहाल सिंह की शादी पर मिलने वाले न्योंदरा का तफसील से ज़िक्र किया गया है। ये बुक प्रिंट की है गौहर पब्लिकेशंस ने, और ये इसके फहरिस्त का हिस्सा दोम है, जिसमें शादी कंवर नौनिहाल सिंह 224 पेज पे मौजूद है। ये इस बुक का 224 पेज है, जहाँ पर शादी कंवर नौनिहाल सिंह का चैप्टर शुरू होता है। अवाइल मार्च 1837 में महाराजा के पोते और शहजादा खड़क सिंह वलीअहद सल्तनत पंजाब के बेटे कंवर नौनिहाल सिंह की शादी हुई। पेज 225 पे जिक्र है कि किस तरह तमाम रियासतों के राजे और महाराजे इस शादी में बुलाए गए थे। रऊसाए पंजाब की दावत महाराजा रणजीत सिंह को यह मंजूर था कि ये शादी इस खुश असलूबी से अंजाम को पहुँचे कि मुद्दतों तक पंजाब के लोग इसे याद रखें। गर्ज 5 लाख के करीब आदमी इस तकरीब से अमृतसर में जमा हुए। यहाँ पेज 230 पर शादी का तंबोल यानी शादी में वसूल होने वाले न्योंदरे के बारे में बड़ी तफसील से लिखा गया है। यहाँ पर पैराग्राफ है, लेकिन महाराजा तो बड़ा ज़ीरक दूरंदेश आदमी था। इन अखराजात के एवज़ इन्हें तंबोल इस कदर आया कि इन कुल अखराजात से अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ कम भी ना होगा। सिपा सालारे हिंद ने 15,000 रुपया तंबोल का दिया। राजा ध्यान सिंह ने 1.25 लाख रुपया, राजा गुलाब सिंह, राजा सुचीत सिंह वगैरह ने 51,000 रुपया, कुल राजगान व सरदारों व जागीरदारान वगैरह अकाबर अमायज जो अतराफ़ व अकनाफ पंजाब से बुलाए गए थे, इन्होंने महाराजा की नज़रों में अपनी जगह पाने और अपने मालिक को खुश करने के लिए अपने हौसला और मकदूर से बढ़कर तंबोल की रकमें दीं। गर्ज बयान किया गया है कि कुल रकम तंबोल की निसफ करोड़ यानी 50 लाख रुपया थी। कुल सिपाह पैदल व सवार तोपखाना की जो एक एक महीने की तनख्वाह तंबोल में वज़ा कर ली गई थी। गर्ज नौनिहाल सिंह की शादी क्या थी कि एक ज़माना नहाल हो गया। बर्र-ए-सगीर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि कदीम ज़माना में एक ही खिता समझा जाता था, यहाँ पर मुख्तलिफ राजों महाराजों की हुकूमतें रही हैं, जो कि अपनी शादियों पर, अपने बेटों की शादियों पर न्योंदरा देते और लेते रहे हैं। हो सकता है कोई न्योंदरा इससे भी ज़्यादा मिकदार में दिया या, मगर पंजाब की तारीख़ में इससे बड़ा न्योंदरा कभी नहीं हुआ। यानी आप सब्र करें कि 50 लाख रुपया नकदी न्योंदरा इकट्ठा हुआ है, और जितने सरकारी मुलाजमीन हैं या फ़ौज है, उन सब ने भी अपनी 1 माह की तनख्वाह कंवर नौनिहाल सिंह की शादी पर बतौर न्योंदरा दी है। और ये बात है 1837 की, यानी आज से कमोबेश 200 साल पहले, अंग्रेज़ हुकूमत से भी पहले। और वो दौर है जब आम आदमी को ज़िंदगी में 1 रुपये का सिक्का देखना भी नसीब ना होता था। ये रकम आज के हिसाब से लगाएं तो अरबों रुपए बन रही है। अब आप सब्र करें कि रणजीत सिंह जो कि महाराजा कहलाते, उनकी ये सल्तनत इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली से लेकर अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह, हुक्मरान या महाराजा को इमदाद की क्या ज़रूरत थी? अगर न्योंदरा बतौर इमदाद होता तो ज़ाहिर है उसे तो इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं कि उसे मेहमानों को खाना खिलाने के लिए इमदाद की ज़रूरत हो। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि ये जो न्योंदरा है, इसको सिर्फ माशरे में एक जवाज़ बख्शने के लिए या इसका एक दुरुस्त बहाना बनाने के लिए ये बात की जाती है कि ये गरीब की इमदाद के नाम पर हिंदू तारीख़ में ईजाद किया, वरना जो माशरती तजर्बा या जो तारीख़ है
وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی امداد نہیں ہے۔ اگر یہ امداد ہوتی تو غریب کے گھر شادی پر زیادہ نیوندرا اکٹھا ہوتا اور امیر کو یہ نہ دی جاتی۔ تو بہرحال یہ نیوندرا کوئی امداد نہیں ہے بلکہ ایک ہندوانہ رسم ہے جو کہ شروع ہوئی 1 روپیہ کا سکہ دلہا کو دینے سے بطور بھیٹ یا چڑھاوا لکشمی دیوی کے۔ اور موجودہ معاشرہ ہو یا قدیم ہندو معاشرہ ہو، امیر کی شادی پر زیادہ نیوندرا اکٹھا ہوتا رہا ہے اور غریب کی شادی پر کم نیوندرا اکٹھا ہوتا رہا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نیوندرا شادی کی ایک لازمی رسم ہے جو کہ قدیم زمانہ سے موجودہ زمانہ تک ہندو شادیوں کا حصہ رہی ہے۔ یہ کوئی امداد نہیں ہے۔ اگر یہ امداد ہوتی تو غریب آدمی کے لیے ہوتی، امیر آدمی کے لیے بالکل نہ ہوتی۔ یہاں ویڈیو کا پارٹ نمبر 5 مکمل ہوتا ہے۔ پارٹ نمبر 6 میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ موجودہ دور کی ہندو شادیوں میں نیوندرا کی کیا صورتحال ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔